السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج 14 شعبان اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور آج مغرب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت اسلامی تاریخ 15 شعبان ہو جائے گی، اور 15 شعبان بہت ہی بابرکت دن ہے اور بہت ہی بابرکت رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو بنو کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور اس کی ایک ایک فرد کے پاس ہزاروں کے تعداد سے بکریاں ہوتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن مغفرت فرماتے ہیں کہ وہ ایک بکری کے جسم پر بال نہیں گنے جا سکتے، تو جو اتنی بکریاں ہوں تو ان کے جسم پہ جو بال ہیں ان کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں چند ایسے لوگ ہیں، ایسے بد نصیب ہیں اور محروم شخص ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو شرک کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہو، وہ بد نصیب اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دوسرا وہ شخص جو کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہو، غصہ رکھتا ہو، تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا ایک اہم شخص وہ بھی ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہو، قطع تعلق کرتا ہو اپنے رشتہ داروں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ دوری اختیار کرتا ہو، اور بول چال، خوشی غمی ہر چیز ختم کر دے صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنی انا کے لیے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ بد نصیب اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث میں ایک شخص وہ بھی آتا ہے کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے۔ تو بظاہر یہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا اتنی بڑی اس کی وعید ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں کا جو حصہ شلوار سے چھپا ہوا ہوگا قیامت والے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ تو اتنی سخت وعید ہے، اور یہ تکبر کی علامت ہے، تو اس لیے اس کا خاص اہتمام کیا جائے کہ مرد حضرات اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سود کا کاروبار کرنے والا ہو، چاہے کھانے والا ہو، چاہے سود لینے والا ہو، دینے والا ہو، لکھنے والا ہو، کوئی بھی کسی بھی واسطے سے وہ سود کے کام میں آتا ہو، تو اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے جو نجومی وغیرہ کے پاس جا کر جو باتیں پوچھتے ہیں، فال نکالتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ چند ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ان میں سے اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی عمل کے اندر ہم ملوث ہیں، تو وہ آج رات سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، پیچھے جتنے اس گناہ میں ہم نے ملوث رہے ہیں اس سے توبہ کریں، اور ایک افسوس اور ندامت ہو ہمارے اندر، اور آئندہ اس گناہ سے ہمیشہ بچنے کی جو ہے وہ ہمارے اندر ایک پکا عزم ہو۔ تو اس رات سے متعلق چند باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خاص عبادت کا طریقہ منقول نہیں ہے، اس لیے اس رات کے اندر نوافل کا باجماعت اہتمام کرنا وہ تو فقہا کے ہاں ویسے ہی مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایسے محافل کا انعقاد کرنا جس کے اندر بجائے بدعات کا جو ہے وہ زیادہ اہتمام کیا جاتا ہو، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو ہے نا اسی طرح سے مجلس کی شکل کے اندر اور جماعت کی شکل کے اندر قبرستانوں میں جانا کہ پورا سال قبرستان میں نہیں گئے اور اس رات میں خاص اہتمام کر کے جانا، تو شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ انفراداً عبادت کی جائے، انفراداً تلاوت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، قضا نمازیں لوٹائی جائیں، ذکر اذکار کیے جائیں، تو جتنی بھی عبادات کی جائیں وہ ساری کی ساری
انفرادن ہو، اجتماعی نہ ہو، کہ اجتماعی کے اندر صرف وہ عبادات کی جائیں جن کا اجتماعی کے ساتھ تعلق ہے، مثلا اجتماعی ذکر کر لیا، اسی طرح سے جو ہے نوافل کا اہتمام کیا، لیکن اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر، کیونکہ صلاۃ و تسبیح کوئی اور جو بھی نفل نماز ہے تو نفل نماز کا باجماعت پڑھنا فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ اسی طرح سے خاص طور پر میں تو یہ کہوں گا کہ جو قضا نمازیں ہمارے ذمے ہیں ان قضا نمازوں کو اس رات میں لوٹایا جائے، اور جتنی وسعت ہو اتنی عبادت کی جائے، اس سے زائد اپنے آپ کو تھکانا اور ساری رات جاگنا کہ صبح کی نماز میں بھی جو ہے نا وہ خشوع خضوع نہ رہے، یا صبح کی نماز جو ہے نا وہ رہ جائے، یا جو حقوق واجبہ کل دن میں ذمے ہیں، کاروبار ہے یا کوئی اور کام ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے، تو اس کے اندر چھٹی کرنا یا کوتاہی کرنا یا وہاں جا کر سو جانا، تو یہ چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح سے جو اگلے دن کا روزہ ہے، یعنی کل ہفتے کے دن کا روزہ ہے، یہ بھی مستحب ہے کہ اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، باقی ضروری نہیں ہے، اور اس کا خاص اہتمام کرنا اور جو ہے ہر حالت میں روزہ رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ اگر وسعت ہو اور آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہو تو اس دن روزہ رکھ لیا جائے، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔